الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو پتہ چلا کہ بقدر حاجت دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جیسے انسان بالغ ہوتا ہے تو بالغ ہوتے ہی اس پر نماز اور وغیرہ کے مسائل سیکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو روزوں کے مسائل سیکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ صاحب نصاب ہو تو حج اور زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل، یعنی صاحب استطاعت ہو تو حج کے مسائل، اور صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح دیگر شعبہ زندگی کے ساتھ جو اس کا تعلق ہوتا جائے گا تو اس کے حوالے سے جو شرعی احکامات ہیں وہ سیکھنا اس پر لازم ہو جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج ایک بہت بڑی تعداد ہے جو دین کے علم سے دور ہے، اور یاد رکھیں کہ جب دین کا علم ہوگا تو کما حق ہو عبادات کو، جن چیزوں کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے ان کو بجا لایا جائے گا، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بچا جائے گا۔ تو آپ نماز کو ہی لے لیجئے کہ نماز اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے، اور نماز اتنی اہم ترین یہ عبادت ہے کہ بروز قیامت سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ تو نماز کے حوالے سے ہم نے ایک کورس شروع کیا ہے، تو اس کا میں مختصر تعارف کروا دیتا ہوں۔ اس کورس میں یہ کورس ہمیں کیوں کرنا چاہیے؟ سب سے مین چیز تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو علم دین سیکھنا ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اس میں سے کچھ ہم انشاءاللہ اس کورس کے ذریعے حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور یہ انتہائی سہل انداز میں، آسان انداز میں کورس کروایا جائے گا، اور یہ 40 روزہ کورس ہے۔ اس میں تمام مرد و عورت، میل ہوں یا فیمیل ہوں، یہ سب اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اور اس میں کیا کیا سکھایا جائے گا؟ چونکہ نماز کے لیے پاکی ضروری ہے، اور پاکی کے اندر وضو، غسل وغیرہ بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کورس کے اندر آپ وضو کے ضروری مسائل، یعنی وضو کے فرائض ہیں، وضو کی سنتیں ہیں، مکروہات ہیں، وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے جو جدید مسائل ہیں وہ، اور ساتھ وضو کا مکمل طریقہ۔ اسی طرح غسل کن چیزوں سے فرض ہو جاتا ہے، غسل کے اسباب کیا ہیں، غسل کن چیزوں کے لیے کرنا سنت ہے، غسل کب کرنا مستحب ہے، اور اس کے علاوہ غسل کا سنت طریقہ کیا ہے، غسل کے فرائض کیا ہیں، غسل کے اندر کون کون سی احتیاطیں کرنی چاہیے، وہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکی ناپاکی کے جو ضروری احکام ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں، کہ نجاست کی کتنی قسمیں ہیں، پھر ہر قسم کا حکم کیا ہے، کتنی مقدار معاف ہے، کتنی نجاست کون سی قسم والی جتنی لگی ہو کہ اس حالت میں نماز نہیں ہوتی، جس کو دور کرنا فرض ہوتا ہے، اور کون کون سی نجاست غلیظہ ہیں، کون کون سی نجاست خفیفہ ہیں، نجاست غلیظہ کیا ہے، خفیفہ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر کپڑوں پر نجاست لگ جائے تو کپڑوں کو پاک کرنے کا کیا طریقے ہیں، اور سب سے سہل طریقہ کیا ہے، کون سا طریقہ اپنانا چاہیے، دیگر چیزیں ناپاک ہو جائیں تو ان کو پاک کرنے کا کیا طریقہ، جس طرح کہ قالین ہے، گدا وغیرہ ہے، وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اس کو کیسے پاک کیا جائے گا، وہ بھی الحمدللہ اس کورس کے اندر بیان کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آذان کے حوالے سے مسائل مکمل بیان کیے جائیں گے۔ آذان کا طریقہ کیا ہے، آذان کے آذان کا جواب دینے کا ثواب کیا ہے، اور اس کے علاوہ مؤذن کون سا ہونا چاہیے، اور اقامت کے مسائل بیان انشاءاللہ کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز کی مکمل شرائط بیان کی جائیں گی پوری ڈیٹیل کے ساتھ، نماز کے فرائض بیان کیے جائیں گے، نماز کی 96 سنتیں بیان کی جائیں گی، نماز کے مستحبات، نماز کو توڑنے والی چیزیں جن کو مفسدات کہتے ہیں، نماز کے مکروہات تحریمیہ، مکروہات تنزیہیہ، نماز کے مستحبات، یہ ساری چیزیں الحمدللہ اس کورس کے اندر بیان کی جائیں گی۔ اس کے بعد پھر نماز وطر کے مسائل ہیں، یہ سارے بیان کیے جائیں گے۔ دعائے قنوت کے حوالے سے مسائل ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ سجدہ سہو
کب واجب ہوتا ہے، کس طرح کرنا ہے، طریقہ کار کیا ہے، اس کے متعلق مکمل ڈیٹیل بیان کی جائے گی۔ سجدہ تلاوت کے حوالے سے بھی مسائل بیان کیے جائیں گے، سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے اس حوالے سے بھی انشاءاللہ، اور آیات سجدہ جو 14 ہیں ان کو پڑھنے کے بعد سجدہ کرنے کی فضیلت کیا ہے، کیا اس کا فائدہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ اس کورس کے اندر بیان کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شرعی مسافر ہوتا ہے اس حوالے سے کافی سارے مسائل بیان کیے جاتے ہیں کہ اگر کوئی مطلب سفر، شرعی سفر کسے کہتے ہیں، مسافر کب وہ شریعت کی نظر میں مسافر بنے گا، اور کب اس کے لیے قصر نماز واجب ہو جاتی ہے، اور کیا قصر واجب ہو تو پوری بھی پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے، اس کے علاوہ اس پر قصر والے احکام کب شروع ہوں گے، اور اس کے لیے کتنا مسافت ضروری ہے یہ، اور سفر کی حالت میں قضا نماز پڑھنے کے حوالے سے، اور اگر سفر میں نماز قضا ہو جائے اور جب وہ مقیم ہو جائے تو وہ کیسے نماز ادا کرے گا۔ اسی طرح جو بیرون ملک سفر کرتے ہیں یا جو ڈرائیور حضرات ہیں جو ہمیشہ سفر میں ہی رہتے ہیں، ان کے لیے پھر کیا مسافر کے لیے احکام ہوں گے نہیں ہوں گے، تو اس حوالے سے بھی الحمدللہ مکمل ڈیٹیل بیان کی گئی ہے۔ پھر یہ کہ عورت اپنے میکے جائے تو پوری نماز پڑھے گی یا قصر کرے گی، مرد اپنے سسرال جائے پوری پڑھے گا یا قصر کرے گا، اس حوالے سے بھی کافی ڈیٹیل اور وضاحت موجود ہے۔ اس کے بعد پھر نماز جمعہ کے متعلق الحمدللہ نماز جمعہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، نماز جمعہ کے فرض ہونے کی شرائط کیا ہیں، نماز جمعہ کی ادائیگی کے صحیح ہونے کی شرائط کیا ہیں، دیہات میں جمعہ پڑھنے کے متعلق کیا شرعی حکم ہے، اور اس کے علاوہ دیگر نماز جمعہ کے متعلق جو ضروری مسائل ہیں، احکام ہیں، جمعہ کے دن غسل کرنے کے حوالے سے ہے، خطبے کے متعلق، تو یہ الحمدللہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کی جائیں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد قضاء عمری کے حوالے سے کہ قضاء عمری کا طریقہ کیا ہے، نماز کو قضا کر دینے کا گناہ کیا ہے، اور جس کے پر بہت زیادہ نمازیں قضا ہوں وہ ان میں نیت کیسے کرے گا، اور اس میں شریعت کی طرف سے 4 طرح کی جو آسانیاں وہ آسانیاں کیا ہیں، اور اس کے علاوہ بھی الحمدللہ مطلب کب قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں، کب نہیں پڑھ سکتے، اس کا وقت کیا ہے، اور لوگوں کے سامنے پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، کسی اور کو بتا سکتے ہیں نہیں بتا سکتے کہ میری نمازیں قضا ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار مسائل قضاء عمری کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں۔ اور بالخصوص جو جمعۃ الوداع میں رمضان مبارک کے آخری جمعے میں جو قضاء عمری پڑھی جاتی ہے اس کی کیا حیثیت ہے، کیا اصلیت ہے۔ اس کے بعد پھر میت کو غسل دینے کا طریقہ یہ بیان کیا جائے گا، مرد اور عورت کو الگ الگ، اور پھر مرد عورت اور ہجڑے کے کفن کے مسنون کفن کے لیے کون سا ہے اس کی تفصیل بیان کی جائے گی، میت کو قبر میں اتارنے کا طریقہ کیا ہے، دفن کرنے اس پر مٹی ڈالنے کا طریقہ کیا ہے، اور دفن کرنے کے بعد دیگر احکامات اور تلقین میت کو کیسے کرنی ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، اور جنازے کے بعد تدفین کے جو دیگر مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز جنازہ کا طریقہ، نماز جنازہ کے ارکان، نماز جنازہ کی سنتیں، نماز جنازہ کو کندھے دینے کا طریقہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور جو مرتد ہے کافر ہے اس کا جنازہ پڑھنے کا کیا حکم ہے، تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا کیا طریقہ کار ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ جیسا کہ جوتوں پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کرنا، اور نماز جنازہ کی چوتھے تکبیر کے بعد ہاتھ کب چھوڑنے ہیں، ہاتھ چھوڑ کر سلام پھیرنا ہے یا سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ چھوڑنا ہے، یہ ساری ڈیٹیل الحمدللہ اس کورس میں بیان کی جائے گی۔ اس کے ساتھ پھر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے نماز کا طریقہ، ان کی سنتیں اور ان کے دیگر ضروری احکام اور مسائل بیان کیے جائیں گے، اور حیض و نفاس کے حوالے سے بھی جو الحمدللہ اس کورس کے اندر بہت اہم ترین مسائل بیان کیے جائیں گے۔ تو یہ کورس کے میں نے ایک مختصر سی وضاحت کی ہے کہ ہمارے اس کورس کی تاکہ اہمیت ہم سب پر واضح ہو جائے کہ یہ ہمیں کورس کیوں کرنا چاہیے، تو یہ بہت اہم ترین کورس ہے، اس کو ہرگز مس نہ کریں، تمام احباب وہ خود بھی شامل ہوں اور دیگر لوگوں کو بھی دعوت دیں اور ان کو بھی اس کورس میں ضرور شامل کریں کہ ہماری دعوت سے اگر کوئی آ جاتا ہے اور وہ کورس کر لیتا ہے، علم دین حاصل کر لیتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو انشاءاللہ جب تک وہ عمل کرتا رہے گا تو یہ ہمارے لیے گویا کہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے،
جو اللہ پاک نے علم ہمارے پر سیکھنا فرض کیا ہے، ہم سب کو اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں کہ اس کورس کی جو فیس ہے بہت ہی، پورے کورس جو 40 روزہ کورس ہے، معمولی سی فیس رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی ہند سے ہیں، انڈیا سے ہیں، تو ان کے لیے فیس 500 پورے کورس کی فیس رکھی گئی ہے، اور جو پاکستان سے ہیں تو ان کی جو فیس ہے وہ 1000 پورے کورس کی فیس ہے۔ تو اس کے لیے بینک اکاؤنٹ بھی ہے، اس کے لیے ایزی پیسہ اکاؤنٹ بھی ہے، تو جس میں بھی آپ اپنی فیس ٹرانسفر کرنا چاہیں وہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔